بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتاؤں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی ہوس مٹائی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں، اور ایک رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زناکاری کرنے پر سنگسار کیا جائے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فیصلہ پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو مان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں، عورت نے پھر پوچھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہوں۔ مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ سب کے سامنے
ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری ثابت ہوئی ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اور عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ٹکڑے سے فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کس کے نکتے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا کہ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان میں رکھ دیے تھے تاکہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس الزام سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی گواہی دے گا۔ دوستو، یہ سبق آموز واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔